سب سے پہلے تو میں آپ سب میڈیا کے دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ آج ہمارے اس پریس کانفرنس میں شرکت کرنے آئے۔ پارلیمنٹ الیکشن ختم ہوتے ہی ہم نے ان اسمبلی انتخابات کے لیے تنظیم کے طرف سے اپنی شروعات کی، اور ہمیں لگا کہ سب سے زیادہ ضروری ہمارے لیے، اگر ہم ووٹر کو نیشنل کانفرنس کے حق میں ووٹ ڈالنے کے لیے کنونس کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا لے کے لوگوں کے پاس جائیں گے۔ صدر نیشنل کانفرنس جناب فاروق عبداللہ صاحب نے یہ ذمہ داری جناب عبدالرحیم راتھر صاحب، جو ہمارے سب سے سینئر ساتھیوں میں گنے جاتے ہیں، جنہوں نے نہ صرف تنظیم میں ایک بہت اہم رول ادا کیا ہے، بلکہ کئی سال جموں کشمیر کے فائنانس منسٹر کے طور پہ بھی کام کیا ہے۔ جب کبھی پارٹی کو کوئی ڈاکیومنٹ یا کوئی اس طرح کا کام کرنا ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں راتھر صاحب کو ہم اس کے ساتھ جوڑنے کا کام کرتے ہیں۔ اس بار بھی جب منشور تیار کرنے کی بات آئی تو فاروق عبداللہ صاحب نے راتھر صاحب کو یہ ذمہ داری دی اور ان پہ چھوڑا کہ وہ کمیٹی میں کن کن کو شامل کرنا چاہیں گے۔ کمیٹی میں جس طرح تنویر نے ابھی کہا، کئی سارے نیشنل کانفرنس کے ساتھی جو ہیں اس کمیٹی کے ساتھ جڑے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پروفیسر نثار صاحب بھی، انہوں نے بھی ہماری اس میں بہت مدد کی۔ لیکن جن کے نام لیے گئے انہوں نے تو مدد کی، لیکن کئی سارے ایسے بھی نیشنل کانفرنس کے لوگ ہیں جن کا ایک رول اس میں رہا، جن کے نام ہم وقت بچانے کے لیے ہم لے بھی نہیں پائیں گے، لیکن وہ جانتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ان کا اس میں کتنا کنٹریبیوشن رہا ہے۔ اور میں اپنے طرف سے، چیئرمین صاحب کی طرف سے، باقی ممبروں کی طرف سے ان کا بھی اس رپورٹ کے لیے شکریہ کرنا چاہتا ہوں، چاہے وہ ڈیزائننگ میں انہوں نے مدد کی، گرافکس میں مدد کی، اس کے پروف ریڈنگ میں مدد کی، اس کے پرنٹنگ میں مدد کی، جہاں جہاں ان کی مدد ہمیں حاصل ہوئی اس کے لیے میں ان کا شکر گزار ہوں۔ یہ مینیفیسٹو راتھر صاحب نے دفتر میں بیٹھ کے تیار نہیں کیا ہے، یہ صرف نیشنل کانفرنس کا کام نہیں ہے۔ ذمہ داری سنبھالنے کے بعد راتھر صاحب کا پہلا قدم تھا اپنے ٹیم کو بلا کے ان سے مشورہ کر کے ہم نے جموں کشمیر کے عوام سے بات کی۔ ہم نے ان سے کہا کہ ہمارے منشور میں وہ کیا دیکھنا چاہیں گے، نیشنل کانفرنس کے طرف سے ان کو کون سے وعدے ایسے چاہیے جن سے ان کو لگتا ہے کہ ان کی روزمرہ کی زندگی میں ایک تبدیلی آئے گی، ایک بہتری آئے گی۔ جو پچھلے کئی سالوں سے ہم مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، اس مشکلات کا حل کہاں سے ہو سکتا ہے۔ اور جب راتھر صاحب اور کمیٹی کے ممبروں نے لوگوں کو ای میل کے ذریعے اور میسیج کے ذریعے اپنے سجیشنز بھیجنے پہ جو ہے انہیں ایک دعوت دی، تو ہم امید کر رہے تھے کہ 5، 10، 15، زیادہ سے زیادہ 20 لوگ جو ہیں اس میں محنت کریں گے، اور عام طور پہ اگر لوگ اس میں جواب اگر دیں گے بھی تو وہ ایک نان سیریس ان کا رویہ ہوگا۔ ہم حیران ہوئے، جموں کشمیر کا کوئی ایسا کونا نہیں ہے جہاں سے لوگوں نے رسپانس نہیں بھیجا، اور ہزار سے زیادہ ہوں گے ڈاکٹر صاحب، ہزاروں میں ای میلز، میسیجز، لیٹرز نیشنل کانفرنس کے دفتر میں راتھر صاحب کو ایڈریس ہوئے، اور جنہوں نے اپنا قیمتی وقت استعمال کر کے اپنے سجیشنز ہمیں بھیجے، پہلے تو میں ان کا شکر گزار ہوں، اور میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بھی ایسی ای میل، چٹھی یا میسیج نہیں ہے جس کو راتھر صاحب اور ان کے ساتھیوں نے پڑھا نہ ہو۔ ہر کسی میسیج کو پڑھا گیا، ہر کسی میسیج کو جو ہے ہم نے پھر ڈسکشن کے لیے رکھا، اور کوشش کی گئی کہ جہاں جہاں سے ہمیں وہ سجھاؤ ملے، جہاں جہاں سے ہمیں وہ باتیں سامنے آئیں جس سے کہ ہمیں لگا کہ جموں کشمیر اور جموں کشمیر کے عوام کو فائدہ ہوگا، ہم نے اس چیز کو منشور میں شامل کرنے کی کوشش کی۔ یہ صرف الیکشن کے لیے ڈاکیومنٹ نہیں ہے،
جب آپ اس کو پڑھیں گے، جب آپ اس کو دیکھیں گے، جب تفصیل میں آپ اس کو دیکھیں تو آپ یہ شاید سمجھ جائیں گے جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری طرح سے ایک ایجنڈا فار گورننس ہے. یہ 5 سال کا ایک روڈ میپ ہم کھینچ رہے ہیں جو کہ اس کو پورا کرنے پہ واقعی جموں کشمیر میں ایک تبدیلی، ایک بدلاؤ آئے گا. بدلاؤ کی بات تو اس سے پہلے بہتوں نے کی، لیکن دھوکہ دینے کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں ملا. راتھر صاحب اور ان کے ساتھیوں کو اگر صدر محترم نے ایک بات کہی، وہ صرف یہ تھی کہ آپ وعدے وہ کریے جو آپ کل جا کے مکمل کر پاؤ گے. اب ہمارے بعد اور بھی پارٹیاں ہیں، وہ بھی اپنے منشور جو ہیں لوگوں کے سامنے پیش کریں گے. ظاہر سی بات ہے کہ کچھ ان میں سے ایسے بھی ہوں گے جو ہم سے بڑھ چڑھ کے وعدے کریں گے. اور میں یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ وہ پارٹیاں جو کل حکومت بنانے کی امید رکھ بھی نہیں سکتے، ان کے لیے بڑے وعدے کرنا کوئی مشکل بات ہے نہیں، کیونکہ جن لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ کل حکومت میں آئیں گے نہیں، وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن ہم لوگ جو یہ امید کر رہے ہیں کہ کل کو ہمیں لوگوں کے ووٹ حاصل ہوں گے، کل کو اکتوبر میں جب نتیجے آئیں گے تو نیشنل کانفرنس کی کامیابی ہوگی. ہمارے لیے غیر ذمہ دارانہ طور جو ہے لوگوں سے وعدے کرنا یا اس طرح کے وعدے کرنا جن کو کل ہم پورا نہ کر پائیں، وہ لوگوں کے ساتھ کھلواڑ ہوگا، لوگوں کے ساتھ مذاق ہوگا، لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہوگا، اور ہم اس چیز کے لیے تیار نہیں ہیں. تو جو بھی منشور میں ہم باتیں شامل کر رہے ہیں ان سب پہ راتھر صاحب اور ان کے ساتھیوں نے بہت ہی زیادہ اس پہ غور کیا ہے، اس پہ سوچا ہے، ان کو ایکسپرٹس کے ساتھ ڈسکس کیا ہے، اور تب جا کے ڈسکشن اور سارا چیز کرنے کے بعد آج یہ ڈاکیومنٹ تیار کر کے ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. شاید پہلے فیز کے نوٹیفیکیشن سے ایک دن پہلے اس کو ریلیز کرنا، اس سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی سیریسنس نیشنل کانفرنس میں ہے، کتنی طرح سے ہم نے تیاری کی ہے، نہ صرف اس الیکشن کی بلکہ اس الیکشن کے بعد اگر لوگوں نے ہمیں موقع دیا تو پہلے دن سے ہم لوگوں کی خدمت کرنے کی جو ہے تیاری میں ہم لگے ہوئے ہیں. میں اب اپنے ساتھیوں سے کہوں گا کہ ایک ایک کر کے وہ آپ کو جو 12 ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، کیونکہ منشور میں تو پڑھنا اور اس کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہوتا. لوگوں میں ویسے بھی اتنی پیشنس آج ہے نہیں، صبر ہے نہیں. لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں جلدی جلدی کہ آپ ہمارے لیے کیا کر رہے ہو. تو اس مینیفیسٹو کو ہم نے 3 حصوں میں جو ہے تقسیم کیا ہوا ہے. ایک میں ہم 12 جو اہم وعدے ہم لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں، پہلے حصے میں ہم نے ان 12 وعدوں کو جو ہے سامنے لایا ہوا ہے. کچھ حد تک ہم نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. اس کے بعد جو اس کے ساتھ جو ہم ایڈیشنل کمٹمنٹس کرنے جا رہے ہیں، دوسرے حصے میں ہم نے ان کو شامل کیا ہوا ہے. اور تیسرے حصے میں جو لوگ ڈیٹیل میں سمجھنا چاہتے ہیں کہ آخرکار اگر ہم کسی چیز کا وعدہ کر رہے ہیں تو اس کو ہم پورا کس طرح سے کریں گے، ہم اس چیز کو کس طرح جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے. تیسرے حصے میں ہم نے ہر چیز کو ڈیٹیل میں لوگوں کو جو ہے ووٹروں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے ہم صرف ان 12 جو اہم ہمارے پوائنٹس ہیں، جو گارنٹیز ہیں، ان 12 گارنٹیز کو آپ کے سامنے رکھیں گے. اس کے بعد پوری مینیفیسٹو آپ کے ساتھ جتنے ہم کاپیز ابھی تک تیار کر سکے وہ ہم آپ کے ساتھ بانٹیں گے. ڈیجیٹل کاپیز آپ کو جتنی بھی چاہیے ہوں گی اس پریس کانفرنس کے بعد واٹس ایپ کے ذریعے، ای میل کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے ہم وہ ڈیجیٹل کاپیز آپ تک دے دیں گے. اور آپ اس مینیفیسٹو کی جو ہے پھر انالیسس آپ خود کر سکتے ہیں. اردو اور ہندی میں جو ہے اس کی ٹرانسلیشن کی جا رہی ہے، اور 2-3 دن کے اندر اندر اس کا اردو ٹرانسلیشن اور ہندی ٹرانسلیشن جموں کے کچھ علاقوں کے لیے یہ دونوں تیار کر کے ہم ووٹروں کے پاس جو ہے اس کو پہنچا دیں گے. تو کریں شروع. تنویر، the first یہ ہمارا اوپننگ پیج ہوگا جو مینیفیسٹو کا ہے. اس کے بعد just come to the 12 guarantees. Who has the یہ ہمارا جو پہلا پیج ہے
उसमें इंडेक्स्ड है, इसमें पूरा हमारा जो हमारा, एक सेकेंड, ये जो इंडेक्स पेज है इसमें हमने पूरा नंबरिंग की है कि किस पेज में कौन सा वाला, अगर किसी को कोई स्पेसिफिक पॉइंट देखना हो तो उस पेज पे जाएगा। इसका जो फ्रंट पेज है, एक हमारे खालिद साहब ने एक अच्छा शेयर है वो मैं पेश करूंगा। That's okay. That's okay? Read it themselves. अच्छा, ये आप शेयर खुद ही पढ़िएगा। तो उसके बाद ये उमर साहब और डॉक्टर साहब की तरफ से लेटर टू द पीपल होगा कि इस मैनिफेस्टो में क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन हैं। उसके बाद हम एक पूरा अपना जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो पास्ट है उसके बारे में बात करेंगे। फुल फ्लेज्ड गारंटी होगी इसमें कि हम क्या क्या चाहते हैं वो होगा। उसके बाद फिर हम आगे जाके सीधे गारंटीज़ पे आएंगे और इस गारंटी विल स्टार्ट विद restoration of our political and legal status. So should I read all of No, they don't. They'll see it. It's there. आप देख सकते हो इसमें हमने ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन की बात की है, हमने रेस्टोरेशन ऑफ 370 एंड 35A की बात की है, हमने बात की है कि जो इन द इंटरिम पीरियड वी विल एंडेवर टू रीड्रॉ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 उसकी बात की है। और जिस तरह उमर साहब ने कल बोला कि हम अपने पहले लिस्ट ऑफ बिजनेस में जो हमारे साथ एक रेजोल्यूशन पास करेंगे अबाउट द स्टेटस एंड स्टेटहुड के बारे में। इसमें हमने प्रोटेक्शन ऑफ लैंड की बात भी की है, इसमें हमने बात की है जो पॉलिसी लैंडस के लिए है उसके बारे में भी हमने बात की है, जो लॉज यहाँ आए हैं जिसकी वजह से हमारी ज़मीनें जा रही है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हमने ये कहा है कि दैट वी विल एनकरेज डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि we will make efforts to secure the release of political prisoners languishing in jails. ये हमारा फर्स्ट गारंटी होगा। उसके बाद सेकंड गारंटी हमारी है restoring normalcy, और उसकी फर्स्ट गारंटी होगी that we will repeal Public Safety Act. We will release the political prisoners. We will prioritize and release of political prisoners and youth who have been unjustly detained in jails and are not involved in serious crimes. We also seek amnesty for all political prisoners. The JKNC is strongly committed to the dignified return and rehabilitation of Kashmiri Pandits. यहाँ जॉब वेरिफिकेशन के लिए बहुत परेशानी है। We will ensure that we will streamline the verification process. जो पासपोर्ट है, यहाँ बहुत लोगों के पासपोर्ट बंद हैं, उसके लिए we will ensure that passport verification procedures जो हैं उसको हम सिंप्लीफाई करें और जो हर्डल्स हैं उनको ख़त्म कर दें। जो यहाँ बिना किसी रीज़न के बहुत सारे जो टर्मिनेशंस हुई हैं जॉब्स में उसमें हम एड्रेस करेंगे और रेक्टिफाई करेंगे और इंश्योर करेंगे एक फ्री फेयर ट्रीटमेंट हो और जॉब सिक्योरिटी फॉर ऑल एम्प्लॉइज। जो यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को हाईवे पे रोका जाता है, वी विल इंश्योर दैट अननेसेसरी हैरेसमेंट टू पीपल ऑन हाईवे विल बी स्टॉप्ड। I think we'll, otherwise every point we can't explain, it will take time. We just go with the main topics. So restoration of normalcy. Then the third guarantee is a comprehensive job package for youth. Unemployment का जो हाल जम्मू कश्मीर में है वो हम सब जानते हैं। मुल्क में सबसे ज़्यादा अगर नौजवानों की बेरोज़गारी है वो जम्मू कश्मीर में है। 5 अगस्त 2019 के बाद बेरोज़गारी को कम करने की तो बातें की गई, लेकिन उसमें कोई कमी नहीं हुई बल्कि बढ़ गया। रिक्रूटमेंट में धांधली हुई, नौजवानों को नौकरियां मिली नहीं। राथर साहब और उनकी टीम ने इसमें बहुत मेहनत करके एक कॉम्प्रहेंसिव, इसमें हम यूथ के साथ वादे कर रहे हैं किस तरह हम अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करने जा रहे हैं। चौथा जो हमारी गारंटी है, आजकल अगर आप देखें कहीं पर भी आप जाएं तो अगर लोगों की शिकायत रहती है वो बिजली को लेकर रहती है, पानी को लेकर रहती है। बिजली कहीं है नहीं, लेकिन बिजली के बिल आपको वक्त पे मिलते हैं और रोज़ कहीं ना कहीं बिजली की कीमत जो है वो बढ़ाई जा रही है। बिजली और पानी की जो तकलीफ़ें लोगों को हैं इसके बारे में भी एक कॉम्प्रहेंसिव गारंटी लेके हम लोगों के सामने जा रहे हैं कि किस तरह लोगों की जो परेशानियां हैं बिजली और पानी को लेके इसको हम किस तरह एड्रेस करेंगे। इसमें एक खास वादा जो हम लोगों के साथ कर रहे हैं वो 200 यूनिट
मुफ्त बिजली का, और जैसे मैंने आपसे इससे पहले कहा, कुछ लोग तो इससे ज़्यादा वादा करेंगे, वो उन तक है, लेकिन जो लोग कल हुकूमत में होंगे नहीं वो कुछ भी कह सकते हैं। हम जानते हैं कि गैर जिम्मेदाराना वादा अगर हमने करना होता सिर्फ लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए, तो इस 200 को हम 1000 भी कर देते, लेकिन वो जम्मू कश्मीर के लिए मुमकिन नहीं होगा, वो लोगों के साथ धोखा होगा। तो हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको देखते हुए राथर साहब और उनके साथियों ने ये कॉम्प्रहेंसिव इलेक्ट्रिसिटी और वाटर के लिए जो वादे हैं वो लोगों के सामने रखे हैं। सोशल वेलफेयर को लेके एक खास गारंटी हम लोगों के साथ कर रहे हैं। इसमें EWS के तहत हमारी माएँ बहनें हैं उनकी मदद के लिए 5,000 रुपये महीने का एक रिलीफ का पैकेज वो है। इसमें मुफ्त सिलेंडर फराहम करने की बात मैं माफ़ी चाहता हूँ, इसमें एक प्रिंटिंग में एक गलती आई है। हमने इसको 6 तो लिखा है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हमने 12 सिलेंडरों का लोगों के साथ वादा किया हुआ है। हम 12 सिलेंडर जो हैं लोगों को फराहम करने का काम जो है इलेक्शन के बाद जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं उनको हम ये सिलेंडर जो हैं फराहम करेंगे। इसी तरह ट्रांसपोर्ट और बाकी चीज़ों में लोगों को एक रिलीफ देने के लिए ये हम वादे जो हैं विडो पेंशन्स ये भी बढ़ाया हुआ है, ये सारा आपके सामने है। इसके बाद अगर आप देखें तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लेके लोग आज नाराज़ हैं। राशन का स्केल उनका कम किया गया है, राशन उनको मिलता नहीं। जहां राशन के डिपो से उनको चीनी दी जाती थी, आज वो चीनी नहीं दी जाती। राशन के डिपो से उनको केरोसिन मिलता था, केरोसिन नहीं दिया जाता। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ज़रिए लोगों को राहत पहुंचाने के लिए ये भी एक कॉम्प्रहेंसिव गारंटी के तौर पे हमने लोगों के साथ जो है कुछ वादे किए हैं जो आपके सामने हैं। ड्रग्स की फिक्र हम सबको है और इसका हम बार बार जो है जिक्र करते आए हैं कि इसका एक कॉम्प्रहेंसिव और कोहिसिव एक प्रोग्राम हमें तैयार करना होगा ड्रग एडिक्शन को जो है न सिर्फ कम करने के लिए बल्कि अपने बच्चियों को इस बीमारी से पूरी तरह से आज़ाद करने के लिए। तो एक खास गारंटी अलग से हम वॉर अगेंस्ट ड्रग एडिक्शन पे जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हम लोगों के साथ ये कर रहे हैं। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर हिस्टोरिकली ये हमारे की इंडस्ट्रीज रहे हैं टूरिज्म के साथ। इनको और बढ़ावा देने के लिए, इनको बचाने के लिए, इनको और मजबूत करने के लिए एक कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम फ्रूट, सैफरन, इन सब चीज़ों को लेके यहाँ पे जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में इनका जिक्र किया जा रहा है। इसमें मिनिमम जो असेसमेंट जो सेकंड पॉइंट है हमारी ये कोशिश रहेगी, क्योंकि लोगों की एक बहुत बड़ी शिकायत ये है कि हमारा सेब अब जम्मू कश्मीर के बाहर बिकता नहीं है क्योंकि कम ड्यूटी पे बाहर से सेब जो है लाए जा रहे हैं। इस सिलसिले से बचाने के लिए भी हम मरकज़ के साथ काम करके अपने ग्रोअर्स जो हैं उनको जो है बचाने का काम करेंगे। हेल्थ, रोबस्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ये भी आपके सामने है, इंक्लूडिंग अ कॉम्प्रहेंसिव हेल्थ पॉलिसी, मेडिकल ट्रस्ट पर्टिकुलरली फॉर टर्मिनल एलिमेंट्स, टर्मिनल डिजीजेस। लोगों की माली हालत जो है बहुत खस्ता है और ख़ासकर जब कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं तो लोगों को कैंसर और इन बीमारियों से के लिए इलाज हासिल करना बड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए एक मेडिकल ट्रस्ट कायम किया जाएगा ताकि कैंसर, हार्ट डिजीज़, किडनी ट्रांसप्लांट्स के लिए एक इंश्योरेंस का एक कवर उनको मिले और उनके लिए फिर इलाज जो है हासिल करना ज़्यादा आसान होगा। और भी इसमें डिस्ट्रिक्ट्स और सब डिस्ट्रिक्ट को लेके हमने बातें की हुई हैं। टूरिज़्म, इंडस्ट्री, माइनिंग, इस सेक्टर को अगर देखें तो हर एरिया के साथ कहीं ना कहीं ये टच कर जाता है। माइनिंग की एक बहुत बड़ी शिकायत लोगों की ये रही है कि दरियाओं से अगर रेत निकालना हो, पत्थर निकालना हो तो हमारे लोगों को इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जाती। बाहर से ठेकेदार, बाहर से कॉन्ट्रैक्टर्स, बाहर से जो है
لوگوں نے اس کے کانٹریکٹ لیے ہوئے ہیں اور ہمارے لوگ جو ہے کہیں گنتی میں آتے نہیں. تو ٹورزم انڈسٹری اور مائننگ کو لے کے ہم کچھ خاص کمٹمنٹ جو ہیں لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں. اس میں پاڈر کے جو سیفائر ہیں ان کا ذکر ہے. اگر آپ ڈیٹیلز میں دیکھیں تو نارتھ کشمیر میں جو ماربل کا جو مائننگ ہے اس کو لے کے ہم نے ذکر کیا ہے. پچھلے دنوں جو ریاسی میں لیتھیم کے مائنز جو ہیں وہ پائے گئے ہیں. ہم نے اس لیتھیم مائننگ اور لیتھیم مائننگ کے تحت جو رائلٹیز کی بات ہے ان رائلٹیز کا کس طرح سے جموں کشمیر میں استعمال ہونا چاہیے ان سب کا اس سیکٹر میں جو ہے ہم نے ذکر کیا ہوا ہے. اس کے بعد تعلیم کو اگر ہم لے کے بات کریں تو ایک کمپریہنسو پیکیج تعلیم کو لے کے وہ آپ کے سامنے ہے. اس میں ہمارے لیے Where is the promise on the education? The fifth point. Where is that point? Fifth point. You sent me the old one, right? What you sent me is the old one. Where's the free education in this? Okay, so please make it clear. अच्छा इसमें नहीं लिखी. شیر کشمیر کے وقت سے یونیورسٹی کے لیول تک تعلیم کو مفت کیا گیا تھا. آہستہ 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 اس کو کاٹ کے مفت تعلیم اب لگ بھگ انہوں نے جموں کشمیر سے جو ہے ہٹا دیا ہے. نیشنل کانفرنس نے اپنے منشور میں، حالانکہ اس میں ذکر ہوا نہیں ہے، ان سے تھوڑی سی چوک ہو گئی ہے، نیشنل کانفرنس کے طرف سے مینیفیسٹو میں ہم نے دوبارہ کالج کے لیول تک میل سٹوڈنٹس کے لیے اور پوسٹ گریجویٹ لیول یونیورسٹی کے لیول تک دوبارہ مفت تعلیم جو ہے یہاں کے بچیوں کو فراہم کرنے کا وعدہ نیشنل کانفرنس کی طرف سے کیا گیا ہے تاکہ بچیوں کو تعلیم حاصل کرنے میں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور ایجوکیشن کو لے کے باتیں ہیں جو آپ کے سامنے ہیں. سری نگر اینڈ جموں کمپریہنسو پلانز فار سری نگر اینڈ جموں سٹیز. آپ سب شہر سے تعلق رکھتے ہیں، شہر کے حالات آپ کو معلوم ہے. یہاں آدھا گھنٹہ بارش ہونے کے بعد ہماری سڑکوں کی کیا حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اسمارٹ سٹی کے نام پہ کام بہت کیے گئے ہیں لیکن ان کا فائدہ یہاں کے لوگوں کو پہنچا نہیں ہے. سیٹلائٹ سٹیز کی بات ہوئی لیکن اس پہ کوئی کام نہیں ہوا. خاص جموں اور سری نگر شہرز کو ڈی کنجسٹ کرنے کے لیے ایک خصوصی گارنٹی جو ہے ہمارے طرف سے لوگوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے. فردر پرومسز میں ان کو پڑھنے کا کام ابھی کروں گا نہیں. وہ جب آپ کے پاس یہ ڈاکیومنٹ جو ہے ہم آپ کو دے دیں گے وہ آپ اس ٹائم دیکھ لیجئے گا اور مینیفیسٹو ان ڈیٹیل باقی جو ہیں وہ پوائنٹس وہاں پہ آپ کے پاس آ جائیں گے. ہمارے طرف سے کمیٹی کے طرف سے کوشش کی گئی ہے کہ کوئی ایسا سیکٹر نہ ہو جس کو ٹچ نہ کیا گیا ہو، کوئی پاپولیشن گروپ ایسا نہ ہو